اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، 70,000 فرشتوں کی صبح دعائیں لیں اور 70,000 فرشتوں کی شام میں بھی دعائیں لیں، اور ہر خطرے سے بچاؤ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اگر یہ کرنا ہے کہ 70,000 فرشتوں کی صبح و شام آپ کے لیے استغفار ہو اور ہر خطرے سے بچاؤ آپ چاہتے ہوں، تو پھر ناظرین یہ آیات کریمہ پڑھ لیا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ دین اور دنیا، موت، قبر، میزان، حوض کوثر اور پل صراط میں کامیابی حاصل کرنے کی یہ دعا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ صبح و شام ایک تعداد مقرر کر لیں، پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ دیکھیں کیا کچھ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 95 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں اور کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے ضرور نوٹ فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ اسے ردمن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ردما پڑھا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف ہے۔ اندر 95 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 95 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ قال ایک کلمہ، ما دوسرا، مکنی تیسرا، یا چوتھا، اور اس کے بعد فی پانچواں، رب چھٹا، خیرن ساتواں، فا آٹھواں، اعینو دسواں، قوت 11واں، اجعل 12واں، بینا 13واں، اور پھر اس کے بعد واو 14واں، ردما 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال ما مکنی، مکنہ علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، تو ناظرین اس کو ملا کر مکنی پڑھیں گے۔ فی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فی ہی۔ رب علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی۔ را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، خیرن میں را پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ناظرین فا حرف اخفا آ رہا ہے، تو تنوین کو یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ خیرن، فا علیحدہ،
فَأَعِینُوا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے فَأَعِینُونِی، بی علیحدہ قوۃ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بقوۃ، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ بقوۃ اجعل، اور جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، اجعل، بین علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بینکم، و بین علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بینہم، رودمن، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، رودمن، یہاں وقف پڑھیں گے تو رودما پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ آیت نمبر 95 ہے، اعراب لگاتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ما، دوسرا ہے یا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تیسرا ہے رب، یا ضمیر نمبر 2 آئے گا، چوتھا ہے خیرن، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، پانچواں ہے قوتن، اور چھٹا ہے بینہ، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، بینہ یہاں نمبر 6 آئے گا، یہاں نمبر 2، اور ساتواں ہے ردما۔ کل یہاں پر 7 اسما ہیں۔ نمبر 1 ہے ما، نمبر 2 یا، ہی، کم اور ہم، یا، ہی، کم اور ہم۔ اس کے بعد تیسرا ہے رب، چوتھا ہے خیرن، پانچواں ہے قوتن، چھٹا ہے بینہ، ساتواں ہے ردما۔ ناظرین یہ آج کا جو سبق ہے اس میں اسما ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے قالا، دوسرا مکنا، تیسرا اعینو، چوتھا اجعل۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قالا، نمبر 2 مکنا، نمبر 3 اعینو، اور نمبر 4 اجعل۔
ناظرین یہ افعال ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف. تو پہلا حرف ہے فی، دوسرا فا، تیسرا بی، چوتھا واو. کل یہاں پر 4 حروف ہیں. پہلا فی، دوسرا فا اور تیسرا بی، چوتھا واو. 7 اسماء، 4 افعال، 7 اور 4 11 اور 4 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں. کل ملا کر 15 کلمات ہوئے. اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے ماں. ماں جو ہے یہ اسم موصول ہے اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے. اس کا غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جو جس سے یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی اور منفصل ہو تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی. ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رب میری آرزو پوری فرما. خیرن، خیرن کا معنی ہوتا ہے بہتر، خیر کا معنی اچھا، اور خیر کا معنی جو ہے وہ خیر بھی آتا ہے. تو ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس بات میں خیر ہے یا نہیں، اس کام میں خیر ہے یا نہیں. قوت کا معنی قوت ہی ہوتا ہے. قوت کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے. یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد بینہ، بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان. اور آخر میں جو آخری اسم ہے اس ردمہ، اس کا معنی ہے مضبوط آڑ، مضبوط آڑ. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا. قال یقول قول، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. مکنہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے قدرت دی. مکنہ یمکن تمکین، مکنہ کا معنی قدرت دینا. تو مکنہ اس نے قدرت دی، یا مجھے، مکنی اس نے مجھے قدرت دی. اعینو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں جو ہے وہ کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو نہ اسے فعل امر کہتے. تو اعینو اس کا معنی ہوگا تم سب مدد کرو یا تم مدد کرو. ناظرین اس کے بعد ہے اجعل. اجعل اصل میں تھا اجعلو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی کہ میں کرتا ہوں یا میں کروں گا یا میں بناتا ہوں یا میں بناؤں گا، اور یہ جواب امر ہے اسی لیے لام ساکن ہے. اجعل ہوا تو اس کا معنی کہ میں بناؤں، کہ میں بناؤں یا میں بنا دوں. اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی یعنی فی کا معنی میں، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، واو کا معنی ہے. اور 7 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، 15 کلمات ہوئے. ان میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 خیر، نمبر 3 قوت، نمبر 4 قال میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. میم الف زبر ما، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون یا زر نی، مکنی. فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی. ربا زبر رب، با یا زر بی، ربی. خیا زبر خی، را دو پیشرن، خیرن. فا زبر فا، حمزہ زبر آ، عین یا زر عین، و پیش نون یا زر نی. فا اعینونی، با زر بی، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، تا دو زر تن، بقوت. حمزہ جیم زبر اج، عین لام زبر ال، اجعل. با یا زبر بی، نون زبر نا، کاف میم پیش کم، بینکم. واو زبر وا، با یا زبر بی، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، و بینہم. را دال زبر رد، میم دو زبر من، رد من. یہاں وقف کریں گے تو ردما پڑھا جائے گا.
ناظرین تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہوتے ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال، اس نے کہا یا انہوں نے فرمایا، ما وہ جو، مکنی مکنا اس نے قدرت دی، یا مجھے، فی میں ہی اس، ربی رب یا میرے، خیر بہتر ہے، فا پس اعینو تم مدد کرو، نی میری، بی ساتھ، قوت طاقت، اجعل میں بنا دوں، بینا درمیان، کم تمہارے، وا اور، بینا درمیان، ہم ان کے، ردما ردما کا معنی مضبوط آڑ۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہے ناظرین آج جو ہم عرض کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ناظرین جو تیسرا سفر تھا کہ آپ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم پائی جو ان کی کوئی بات سمجھتی نہیں تھی۔ اور ناظرین یہ کون سی قوم تھی، کیا معاملہ تھا؟ اب ہم نے مؤرخین نے جو اس میں کہا وہ تو چیزیں ہم نے بیان کی۔ اب ناظرین اس کے بارے میں ہے کہ ایک مقام پر جب پہنچے کہ جہاں پر ایک ایسی قوم تھی کہ جو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں سکتی تھی، ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک جاہل قسم کے لوگ تھے۔ اور اب انہوں نے اس کے بعد کیا کہا، اس کے بعد انہوں نے ایک یعنی ان کی خدمت میں گزارش کسی طریقے سے پیش کی، کسی طریقے سے بھی کی ہوگی، ظاہر ہے کہ بات تو سمجھتے نہیں تھے، لیکن کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر ایک ایسی قوم ہے جو ہے وہ، تو آپ وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں یا مضبوط آڑ بنا دیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔
کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اب ناظرین، یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، موسم بہار کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہیں چھوڑتے تھے، اور خشک چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے انسانوں کو بھی کھا لیا کرتے تھے، درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں نے شکایت کی۔ اب ناظرین، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کے متعلق احادیث کریمہ بھی ہے۔ اب قرآن کریم میں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی آیت میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت نمبر 94 ہے، سورہ کہف، پارہ 16۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس حال میں کہ آپ پریشان ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ عربوں کے لیے اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب پہنچ چکا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کا جو صد تھا، یعنی جو بند تھا، اس سے اتنا کھل گیا ہے کہ آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دائرہ بنایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں نیک آدمی ہوں گے اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب خبیث کام بہت ہو جائیں گے، یعنی برے کام بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو تب یہ معاملہ ہوگا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے بسرعت پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبرستان سے گزریں گی، وہاں کا تمام پانی پی جائیں گے۔ پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گی یہاں پر کسی وقت پانی تھا، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے، یعنی قید ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کا جو سر ہوتا ہے اس کی بھی قیمت 100 دینار سے افضل ہوگی، زیادہ ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا، پھر صبح کو وہ سب دفعتاً یعنی اچانک مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالشت برابر بھی جگہ ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اونٹوں کی مانند پرندے بھیجے گا۔ یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر، خواہ وہ مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ ہو، وہ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ، اپنی برکتیں لوٹاؤ۔ سو اس دن ان کی ایک جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کھا لے گی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اور وہ ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح کھلے عام جنسی عمل کریں گے، اور ان پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ پھر یاجوج اور ماجوج خمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے، یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے
ان کی طرف لوٹا دے گا۔ اب ناظرین و سامعین، یاجوج اور ماجوج کے متعلق یہ احادیث کریمہ ہم نے پیش کی، اور آیت نمبر 94 سورہ کہف میں ان کا نام لے کر ذکر بھی ہے۔ اب اس میں قدیم علماء کی آراء کیا ہیں اور متأخرین علماء کی آراء کیا ہے ناظرین، وہ بھی انشاءاللہ ہم مختصراً کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں، اور صحیح جو اس میں نظریہ ہے ناظرین وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، یہ دیوار کون سی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تانلہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ترجمہ، انہوں نے مجھے جن کی قدرت دی ہے تو زیادہ بہتر ہے، تو محنت سے میری مدد۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ اچھا، مکنی نہیں، مکنی، نون کو جمع کے ساتھ پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ترجمہ، انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے جن چیزوں سے قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا۔ جزاک اللہ خیر۔ ربی میں جو را ہے چونکہ اس پر زبر ہے، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، اور ربی، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ بینکم وبینہم ردما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی ناظرین و سامعین، میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے، اور قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے۔ اور ایک حدیث پاک جو اس پروگرام کے آغاز میں آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اس امت کا بہترین عمل قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، تو ہمیں اسی بہترین عمل کی طرف آنا چاہیے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کو سیکھا، تو فرمایا کہ وہ
اس کے برعکس ایک شخص 100 نوافل پڑھ رہا ہے تو فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھنا 100 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا، علم کے ایک باب کو سمجھنا، تو فرمایا کہ اس کے برعکس ایک شخص 1000 نوافل ادا کر رہا ہے تو فرمایا کہ یہ قرآن کا علم کا ایک باب سیکھنے والا 1000 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اسی لیے اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سعد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سنائیے۔ اچھا یہ مجھے پوچھنا کہ اس کے اوپر رجسٹرڈ کیسے ہونا ہے؟ جی چلیں بس آپ کالز کرتے رہیں، پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، تو اس میں آپ گویا کہ رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو وہاں اسے سبسکرائب کریں، اسے دیکھیں انشاءاللہ، تو رجسٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ خود بخود، ٹھیک ہے۔ چلیں ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔